مفت علاج مفت دوا سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی کی پہل۔ لاک ڈاؤن کے بحران اور سماجی کشمکش کے نتیجے میں چند حساس اور باشعور لوگوں نے سسکتی اور کراہتی ہوئی انسانیت کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی قائم کی۔ سوسائٹی کے ممبر نے بتایا کہ یہ سوسائٹی غریبوں کے معاشی مسائل، نوجوانوں کو باروزگار بنانے، طبی امداد اور تعلیمی میدان میں مختلف طرح کے خدمات انجام دے گی۔ آج اس کے ایک اہم پروجیکٹ سرائے میر ویلفیئر کلینک کا افتتاح ہو رہا ہے، جہاں مفت میں ہفتے کے 6 روز مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور دوائیں بھی مفت ہی دی جائیں گی۔ دیکھیے براہ راست ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ ہم موجود ہیں سرائے میر ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے قائم کردہ سرائے میر ویلفیئر کلینک پر۔ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اور سماجی و سیاسی لیڈران اور ذمہ داران سوسائٹی موجود ہیں۔ ابھی مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کے ہاتھوں اس کلینک کا افتتاح ہوا ہے۔ بتا دیں کہ اس کلینک پر غریبوں اور ناداروں کا مفت علاج ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے کیا جائے گا۔ دیکھیے اس موقع پر مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سوسائٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان اغراض و مقاصد کو سن کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سوسائٹی کیا کام کرنا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت مند اور باہمت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے جو چھوٹے موٹے کاروباری ہیں اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر طاقت نہیں پاتے، تو ان کو بھی یہ سہارا دے کر بڑا سے بڑا کاروبار کرانے کے لائق بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو طلبہ اور اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ ذہین ہیں اور محنتی ہیں، وہ کچھ بننا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ تعاون دے کر آگے بڑھنے میں ہر ممکن مدد اور تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے جو ضرورت مند ہیں، واقعی اپنا علاج نہیں کر سکتے، پیسوں کی مجبوری ہے، تو ان کا علاج بھی یہ سوسائٹی کرانے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ روحانی اور جسمانی دونوں غذا فراہم جو سوسائٹی کر رہی ہو، اس سے بہتر سوسائٹی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہی بیماری بھی دیتا ہے اور وہی شفا بھی دیتا ہے۔ بیماری اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ اس کی طرف لوٹیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو تمہاری زبان پر یہ بات رہنے چاہیے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ معمولی بیمار تھوڑی دیر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے مریض یہاں سے یورپ اور امریکہ جا کر کے بھی اپنی زندگی باقی نہیں رکھ پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے کاموں کے لیے کچھ ذرائع پیدا کیے ہیں۔ شفا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہی ڈاکٹرز اور انہی اطباء کو بنایا ہے۔ بس ہو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو تمہاری زبان پر یہ بات رہنے چاہیے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ معمولی بیمار تھوڑی دیر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے مریض یہاں سے یورپ اور امریکہ جا کر کے بھی اپنی زندگی باقی نہیں رکھ پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے کاموں کے لیے کچھ ذرائع پیدا کیے ہیں۔ شفا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہی ڈاکٹرز اور انہی اطباء کو بنایا ہے۔ کوئی لیب رکھتا ہے، اس میں چیک کر کے
آپ کی بیماری کا سراغ دیتا ہے تو کوئی باقاعدہ آپ کو علاج فراہم کر کے آپ کو صحت عطا کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اس کے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع کی بھی اہمیت وہی ہونی چاہیے یا وہی احترام کا جذبہ ہونا چاہیے جو حقیقی شافی کے لیے آپ کے دل میں ہے، کیونکہ یہ اس کا ذریعہ ہے. ان کو کمتر نہیں آنکنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں باپ چونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ان کو ہونی چاہیے. تو جو لوگ بھی شفا پائیں، جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے شفا دی ہے، اسی طرح ان کا بھی احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے جن کے ہاتھوں ان کو شفا مل رہی ہے. تو یہ خدمت کا جذبہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسرے ان کے احسانات کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس موقع پر یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں سوسائٹی کے ذمہ داروں سے بھی کہ وہ انشاءاللہ اسے اخباروں میں چھپنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی سرامیر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے. اور لوگوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس میں سیاست کرنے کے بجائے ان کے اخلاص، ان کی محبت اور ان کے دیانتداری پر اعتماد کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیں گے. اور جو مسائل بیچ میں آئیں گے، سرمایہ دار اپنے سرمایہ سے ان مسائل کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بابرکت بنائے. آمین. آپ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے ADD نیوز.